نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو محاسبہ کرے، اپنے نفس کو قابو کرے. جس طرح آدمی ایک گھوڑے پر سوار ہو تو اس کو قابو کیا ہوتا ہے، ٹھیک چلاتا ہے. وعمل لما بعد الموت، اور وہ مرنے کے بعد جو طویل زندگی آ رہی ہے اس کے لیے عمل کرے. وہ ہوشیار آدمی جانتا ہے اس دنیا کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ دنیا کی چیزیں آنی جانی والی ہے، چیزیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، بادشاہت ہے، عہدہ ہے بڑا یا چھوٹا، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیدا ہوتی ہیں پھر فنا ہو جاتی ہے. تو سمجھدار آدمی ہے کہ وہ آخرت کے لیے کوئی عمل کرے. اس کے برعکس ایک اور آدمی ہے، وہ یہ کہ ومن اتبع نفس ہوا، جو اپنے نفس کی خواہشات کی تابعداری کرے، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھیں. تو یہ بھی وقوف آدمی ہے. ساری چیزوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں قانون چلتا ہے، صرف تمہارے لیے زندگی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، بس میں جو کرتا ہوں ٹھیک ہے، اللہ میرا بان ہے. یہ تمہارا جو اس کی بیوقوفی ہے، اس بیوقوفی کا پتہ موت کے وقت چلے گا کہ تم نے کیا کیا، لیکن اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب ندامت کی ایک آنسو اللہ کے سامنے بہانا، یہ ایسا ہیرا ہے کہ اس سے تمہاری پوری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے، پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، تمہاری دوزخ جنت میں تبدیل ہو سکتی ہے، تمہاری قبر کی اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو سکتی ہے، تمہارے دل کے اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن موت کے وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ دنیا ایک خواب ہے، خواب کی طرح گزر رہی ہے. یقین جانو میری عمر مجھے تو اس میں اندازہ نہیں ہے، 68 69 70 71 بس اس کے قریب ہے. عربی کے لحاظ سے تو 70 لازمن ہے، لیکن جو شمسی حساب ہے اس کے لحاظ سے شاید 59 ہو، 69 ہو یا 68 ہو. اگر 52 سے شمار کیا تو پہ کریں تو 59 بنتا ہے تقریباً، لگ بھگ 69. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ میں کل وہ باتیں ہیں جو اس طرح دیکھ رہا تھا، اسکول پڑھ رہے تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے، اور آپ کو بھی ایسا لگتا ہوگا. کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے. تمہارے اندر آپ کو بھی یہی خیال ہوگا کہ میں کل تھا. اسی طرح جب آدمی کل قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ یہ تصور کریں گے کل لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم، گویا وہ دن کی کسی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے انہوں نے گزارے تھے، آپس میں کیا کریں گے، جان پہچان کر لیں گے. کہیں دیکھا تو اگر ایک آدمی خواب دیکھے یا اس کو کوئی کہے کہ میں آپ کو ایک خواب دکھاتا ہوں، اس کے ذہن پر کوئی اثر ڈال دے، اس کو سلائے اور اس کو کہے کہ میں آپ کو ایک خواب دکھاتا ہوں، مجھے طریقہ آتا ہے، تم خواب میں بادشاہ ہو جاؤ گے اور تم کو 10 سال اپنے آپ کو بادشاہی پر یا صدارت پر نظر آئے گا. آپ کو میں 10 سال صدارت پر ہوں، بڑا وزیر اعظم ہوں، پوری پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ہوں. یہ آپ نے تصور کیا، آپ کو بتایا کہ یہ میں کہتا ہوں، لیکن تم 10 سال ٹھیک ٹھاک، لیکن ہوگا نیند 1 گھنٹے نیند ہوگی، 1 گھنٹے کا تم کو 10 سال لگیں گے. لیکن اس کے بعد جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تم کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا. تم کو میں بتاتا، آپ مجھے بتائیں کہ تم کو ایسے خواب منظور ہے خواب ایسا نہیں. پھر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 گھنٹہ سلا دوں گا، آپ کو 10 سال نظر آئے گا کہ میں جیل میں ہوں، تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں. لیکن جو ہی تو باہر آیا جائے گا تو میں سچ مچ آپ کو یہ کیا وہ وعدہ کرتا ہوں، ایک بڑا بادشاہ ہے کہ میں بادشاہی کو چھوڑ کر تمہارے حوالے کروں گا. تم مانو گے؟ تب کوئی کہتے میرا نمبر لگاؤ، اس دل کے لیے میرا نمبر لگاؤ. آپ نے اتنی بڑا داؤ کیوں لگایا؟ اسی لیے کہ تم کہتے ہو 1 گھنٹے کے بدلے میں 10 سال بہت زیادہ ہے. تو یہ دنیا اسی طرح ایک خواب ہے، آخرت ایک حقیقت ہے، ایک لمبی زندگی ہے، اسی میں ہمیں جانا ہے. اب ہم ہمیشہ اپنی آخرت کو داؤ پر لگاتے ہیں. کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو داؤ پر لگاتے ہیں. اب دجال آئے گا، 1 سال 40 دن وہ بھی گزارے گا، اور وہ بھی 1 سال 1.5 سال گزارے گا، چلا جائے گا. لیکن اس نے کیا کیا؟ جائے گا جب مارا جائے گا. جب یہ مارا جائے گا تو اس نے دنیا میں آخرت کے مقابلے میں کتنے دن گزارے؟ 1 سیکنڈ نہیں گزارا اس نے. اب 1 سیکنڈ کے لیے آپ اتنی بڑی نقصانات کیوں کرتے ہو؟ ظالمو باز آ جاؤ، اللہ کی طرف رخ کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو. کتنے لوگ تم سے پہلے چلے گئے، تمہارے سامنے لوگ کتنے چلے گئے، تمہارے آبا و اجداد چلے گئے، تمہارے دادا پردادا چلے گئے، تمہارے بھائی بند کیا وہ دوست احباب چلے گئے، چھوٹے جا رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں. تو آپ کیوں اتنا بیوقوف بنے ہو کہ اپنے آخرت کو